السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائیوں، قربانی کی تاریخ کے حوالے سے کل پہلا حصہ ہوا اور آج دوسرا حصہ، دوسری قسط، قابیل اور حابیل کا واقعہ جو کہ اللہ رب العالمین نے سورہ المائدہ پارہ نمبر 6 کے اندر بیان کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو آدم کے دو بیٹوں حابیل قابیل کے حالات ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا دے۔ جب حابیل اور قابیل نے اللہ کی راہ میں قربانی دی، حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی قربانی مردود کر دی گئی، تب قابیل حابیل سے کہنے لگا میں تجھے قتل کروں گا۔ حابیل نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں ہی کی قربانی نیاز کو قبول کرتا ہے۔ اے قابیل، اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلایا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ بھی اور اپنے گناہ بھی لے اور جہنمیوں میں سے ہو جا، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ قابیل کے نفس نے اسے اس کے بھائی حابیل کے قتل کرنے پر ترغیب دی۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ اب اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کو ریدنے لگا تاکہ قابیل کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش ڈیڈ باڈی کیسے چھپائے۔ قابیل کہنے لگا ہائے افسوس، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا، اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ پھر قابیل نادم اور پشیمان ہوا۔ سورہ المائدہ سورت نمبر 5 پارہ نمبر 6 آیت نمبر 27 تا 21۔ حابیل اور قابیل، ان دونوں کا یہ معاملہ اس لیے ظہور پذیر ہوا کہ جناب آدم علیہ السلام کے ہاں صبح کو بھی 2 جڑواں بچے پیدا ہوتے اور شام کو بھی 2 جڑواں بچے پیدا ہوتے۔ صبح والی لڑکی رات والے لڑکے سے نکاح کرتی اور رات والی لڑکی دن والے لڑکے سے نکاح کرتی تھی، تو قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی اس کی بہن خوبصورت تھی۔ قابیل کہنے لگا کہ میں اس سے خود ہی شادی کروں گا، کیونکہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی خوبصورت نہیں تھی۔ یہ معاملہ طول پکڑتا ہے۔ جھگڑے کی صورت ہوئی تو جناب آدم علیہ السلام نے حابیل قابیل دونوں سے کہا قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہوئی وہ حق پر ہوگا اور اس کی بات تسلیم کی جائے گی۔ امام ابو جعفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں حابیل اور قابیل جب قربانی دے رہے تھے تو آدم علیہ السلام بھی موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ قابیل کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی اس لیے ہوئی ہے کہ اے بابا جان آدم، آپ نے حابیل کے حق میں دعا کی اور میرے حق میں دعا نہیں کی۔ اس کے بعد تنہائی میں قابیل نے حابیل کو دھمکی دی۔ اسی طرح ایک رات حابیل کو جانور چراتے ہوئے واپس آنے میں دیر ہوئی۔ اس سے پہلے یہ ہوا کہ حابیل جو کہ بکریوں کا چرواہا تھا، ایک موٹے تازے جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے، جبکہ قابیل ایک نکما اور کمزور جانور قربانی کے لیے لایا۔
ایک وہ تھا غلط اور دوسرا قربانی بھی وہ کی جو گھٹیا تھی۔ اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کی اور قابیل کی قربانی رد ہوئی۔ ایک رات حابیل جانور چراتے ہوئے واپس آنے میں دیر ہوئی۔ آدم نے قابیل کو بھیجا کہ جاؤ معلوم کرو حابیل کہاں ہے۔ قابیل حابیل کو تلاش کرنے کے لیے گیا تو قابیل نے حابیل کو کہا تیری قربانی قبول ہو گئی، میری کیوں نہیں ہوئی؟ حابیل کہنے لگا کہ اللہ رب العالمین ان کی قربانی قبول کرتا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ یہ سن کر قابیل کو غصہ آیا اور اپنے پاس موجود لوہے کی کوئی چیز مار کر حابیل کو قتل کر دیا۔ بعض علماء نے کہا حابیل سو رہا تھا، قابیل نے ایک بڑا پتھر حابیل کے سر پر مار کر اس کا سر کچل دیا۔ بعض علماء نے کہا کہ قابیل نے زور لگا کر حابیل کا گلا گھونٹا اور درندوں کی طرح اسے دانتوں سے نوچا، جس سے حابیل فوت ہو گیا، شہید ہو گیا۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حابیل طاقت میں زیادہ تھا، لیکن اپنے بھائی قابیل کو قتل کرنے کے لیے اس نے کسی قسم کی کوئی کوشش نہیں کی۔ قتل ہونا گوارا کر لیا لیکن اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ نہیں کیا۔ قابیل کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ہی سزا دے دی اور قابیل کو سزا یہ ملی۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس دن قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، اللہ نے اسے یہ سزا دی کہ قابیل کی پنڈلی اس کی ران کے ساتھ چپک گئی۔ اسی طرح قابیل کو یہ سزا ملی کہ سورج جس طرف ہوتا قابیل کا چہرہ بھی اسی طرف رہتا۔ اس طرح قابیل کو دونوں کے لیے، دوسروں کے لیے جو ہے وہ عبرت بنا دیا گیا اور اسے دنیا کے اندر سزا مل گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دو مسلمان تلواریں لے کر لڑنے کے لیے ایک دوسرے کے سامنے آئیں پھر جنگ کریں، قاتل اور مقتول دونوں جہنمی۔ صحابہ نے عرض کی کہ قاتل تو جہنمی ہے، مقتول کیوں جہنمی؟ آپ نے فرمایا مقتول کی بھی ایک خواہش تھی کہ وہ اپنے ساتھی کو قتل کر دے۔ صحیح بخاری کتاب الفتن اور اسی طرح صحیح مسلم کتاب الفتن۔ تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ مسلمان کو قتل کرنے کے ہرگز درپے نہ ہو۔ تو قربانی کی تاریخ میں حابیل اور قابیل کا یہ قصہ کہ حابیل نے اچھی خاصی موٹی تگڑی اور اچھے گوشت والی قربانی اللہ کے راہ میں پیش کی، جبکہ قابیل ناحق پر بھی تھا، ناحق بھی تھا لیکن قربانی بھی گھٹیا لے کر آیا۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، ہرگز اللہ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت اور قربانیوں کا خون نہیں پہنچتا جبکہ اللہ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین متقیوں کی قربانی قبول کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی میں ذبح کیا جانے والا جانور نہ کمزور ہو، نہ بوڑھا ہو، نہ لنگڑا ہو، نہ کانا ہو، نہ اس کے کانوں میں سوراخ ہوں، نہ اس کے کان چیرے ہوئے ہوں، نہ اس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں، ابو داؤد ابن ماجہ وغیرہ۔ تو یہ ہے حابیل اور قابیل کی قربانی۔ ہمیں اس سے یہ درس ملا کہ ہم
اللہ کی راہ میں وہ دیں جو عمدہ اور بہتر ہو۔ اس قصے سے ہمیں یہ درس ملا کہ مسلمان کے قتل کے درپے نہ ہو، بلکہ خود قتل ہونا گوارا کر لے، مگر اپنے مسلمان بھائی کو ہرگز قتل نہ کرے۔ اور آج دنیا کے اندر یہی فتنہ پوری طرح برپا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں، اور اللہ رب العالمین متقیوں کی ہی قربانی قبول کیا کرتا ہے۔ آئندہ مزید آگے، ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔